اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے نفاس کا حکم. بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یا پھر ڈی این سی کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت میں رہتے ہوئے نماز، روزہ اور جماع سے اجتناب کرتی تھیں. اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمت اللہ علیہم کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے. نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں. کم از کم مدت کچھ بھی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ مدت تو 40 دن ہے. کم از کم 30، 20، 10 دن، 5 دن، 1 دن، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک بھی دن نہ ہو. کیونکہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو بچے کی ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں ہے، اور یہ وہ خواتین ہوتی ہیں عمومی طور پر جن کے بچے آپریشن کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. تو عمومی طور پر جب ڈاکٹرز بچے کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ جو امپیور بلڈ ہوتا ہے اس کی کلیننگ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز ہے اور کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں. اب اگر کسی عورت کو صرف ایک دن بچے کی ولادت کے بعد خون آیا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ 1-2 دن ویٹ کرنے کے بعد دیکھے کہ خون نہیں آ رہا تو اس کو غسل کر لینا چاہیے. اب وہ پاک ہے، اس کو اپنی نماز شروع کرنی چاہیے. ان معاملات میں اپنا آپ دیکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ کسی کتاب کو دیکھیں، کیونکہ ہر عورت اپنے مسئلے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی. اگر اس کو 5 دن نفاس کا خون آیا ہے تو 6 دن 7ویں دن احتیاطاً اس نے ویٹ کر لیا، پھر بھی اگر کوئی خون جاری نہیں ہے تو اب اس کو غسل کرنا ہے اور اپنی عبادات کو شروع کرنا ہے. نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. اسے حاکم نے روایت کیا ہے. ابن المنذر نیشا پوری فرماتے ہیں نفاس کے خون کی وجہ سے نماز ترک کی جاتی ہے، لہٰذا اگر یہ خون بند ہو جائے تو فرض نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نفاس کون سا خون ہے؟ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کے رحم سے عموماً 40 روز تک خارج ہوتا رہتا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی کہ ڈی این سی کے بعد کا خون بھی نفاس ہی ہے. 40 روز نفاس کی کثیر مدت ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نفاس میں مبتلا عورتوں کے لیے مدت نفاس 40 روز مقرر فرمائی. البتہ اگر وہ 40 روز سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کی مدت یہی شمار ہوگی. یعنی عورت پھر ایسا نہیں کہ نہ نہائے نہ نماز شروع کرے اور کہے کہ میں تو 40 دن گزارنے کے بعد ہی نماز پڑھوں گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو ایز سون ایز پاسبل غسل کرنا ہے اور نماز شروع کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو نہا کر نماز پڑھنا شروع کرنا ہے، یہ نہیں کہ 40 دن گزارنے کے بعد نماز پڑھیں گے. بعض خواتین کو نفاس کا عرصہ ختم ہوتے ہی حیض کے دن شروع ہو جاتے ہیں جس کی واضح علامات ہوتی ہیں، تو پھر وہ بھی نماز نہیں پڑھے گی. ٹھیک ہے. تو 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے. نفاس کے ابتدائی دنوں میں ڈسچارج زیادہ اور بعد میں کم ہو جاتا ہے. یہ سارے دن نفاس ہی میں شمار ہوں گے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ حالت استحاضہ شمار ہوگی. اس حالت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نماز، روزہ ترک نہیں کیا جاتا
اور شوہر اور بیوی کا تعلق بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ حیض اور نفاس کے دوران جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان کی دوسرے دنوں میں قضا دینی ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ نفاس والی عورت سے نماز ساقط ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر نماز معاف ہے، یعنی ان فوت شدہ نمازوں کی قضا کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، واضح؟ تو ہم نے آج استحاضہ اور نفاس کے احکام کے بارے میں پڑھا، اور میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔ آپ اس پر غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ کتاب الطہارہ میں کتنی زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں الحمدللہ، جس میں اتنی ڈیٹیلز ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں چھوڑی گئی الحمدللہ۔ آج اگر خواتین کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لا علمی، احکامات سے لا علمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان تمام تفصیلات کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ نے ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدمی عطا کی ہے۔ کبھی اس بات پر بھی شکر کرتے کہ آپ کا دل جب اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اطمینان محسوس کرتا ہے، تو یہ اطمینان دیتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی پر ہی عمل کرنا ہے، تو یہ ثابت قدمی بھی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ہم سب کو بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدمی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام اور اکرام ہے، اور یہ انعام اور اکرام کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ بندے کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اسپیشل تحفہ اس مومن بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام اور اکرام ہے، یہ ہمارے علم کا نتیجہ نہیں، اور نہ ہی ہماری ذہانت، تجربے اور مہارت کا نتیجہ ہے، یہ تو محض اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا، بھولنا نہیں انشاءاللہ۔ آج جب میں اپنی یہ اسٹڈیز کر رہی تھی تو بہت اسٹرانگ فیلنگز تھی میری اس اعتبار سے کہ الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں کتنا علمی اعتبار سے فلفل کیا ہے، بس ہمارے سمجھنے کی دیر ہے، ہمارے پڑھنے کی دیر ہے۔ ہم چونکہ اس طریقے سے علم کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تبھی ہم جہالت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری گرانٹس ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، بہت ساری رخصتیں ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، احکامات اتنے آسان ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں مشکل لگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیٹیلز ہی ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے طور پر اس کو سمجھتے ہیں اور پھر وہی سختیاں، وہی پابندیاں آگے جنریشنز میں بھی فارورڈ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا، ایک بہترین پلیٹ فارم دیا ہمیں الحمدللہ کہ ہم یہ سب چیزیں پڑھ سک رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جن جن لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وسعت نصیب کی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس فتنے کے دور میں سب سے بلیسڈ اپنا آپ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی اور پازیٹیو مصروفیت اللہ تعالیٰ نے دی، علمی مصروفیت الحمدللہ۔ آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ کن چیزوں میں مصروف ہیں؟ فضولیات میں، خرافات میں، بدعات میں، شرک میں۔ اللہ نے ہمیں الحمدللہ قرآن و سنت سے جوڑ دیا الحمدللہ۔ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں۔ اور یہ جو علمی سرگرمیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں نا، اس پر بھی ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں دوسری چیزوں میں بھی بزی کر سکتا تھا، لیکن اس کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنی پازیٹیو مصروفیات دی الحمدللہ۔ مل کر بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، پھر جو فقہ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور کیا چاہیے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو تو میں اور زیادہ دوں گا۔
آپ اس علم کے ساتھ جتنے زیادہ مخلص ہوں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. آپ کا اخلاص آپ کو بہت آگے لے جائے گا. میں نے اپنے کیریئر میں یہ چیز بہت دیکھی ہے. جن لوگوں کی کوششوں میں خلوص ہوتا ہے وہ بہت آگے جاتے ہیں. آگے جانے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت بہت دیتا ہے. ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے, ان کے کام میں برکت ہوتی ہے. جو بھی لوگ ان سے سیکھتے ہیں ان کا عمل بدلتا ہے, وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. الحمدللہ. بس میری اور آپ کی کوششوں میں خلوص چاہیے انشاءاللہ تعالی, اور پورے دل کی خوشی کے ساتھ اس تعلیم کو حاصل کریں. جب ہم ایک کام کو مستقل طور پر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ جذبات اس کام کو لے کر مان پڑنے لگتے ہیں. ہم تھوڑا روٹین کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کلاس میں گئے, تجوید پڑھی, پڑھ لی, تفسیر پڑھی, پڑھ لی, پھر کوئی سبجیکٹ پڑھا, پڑھ لیا, آئے اور چلے گئے. وہ فیلنگز جو پہلے کلاس لینے کی تھی یاد ہے آپ کو؟ جب پہلی کلاس لی تھی آپ نے, اپنے وہ ایموشنز یاد ہیں آپ کو؟ کیا جذبات تھے, اور اگر میں یوں کہوں کہ کیا خوبصورت احساسات تھے, کتنے زیادہ موٹیویٹڈ تھے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فیلنگز ماند پڑنے لگتی ہیں. اس لیے اس کو بارہا ریفریش کرنا پڑتا ہے. کمپیوٹر یوز کرتے ہیں کبھی؟ جب آپ کمپیوٹر پر ریفریش کا بٹن دباتے ہیں تو کمپیوٹر کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو یہ ریفریش کا بٹن روز دبانا ہے اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ احساسات دے کہ میں دل سے تیرے کلام کو سیکھ سکوں, اس کو عمل میں لا سکوں, اور اپنی ہر کلاس کو آخری کلاس سمجھ کے کیا کر. یہ اصول بنایا ہوا ہے میں نے اپنی زندگی کا کہ ہر کلاس میری یہ لاسٹ کلاس ہو سکتی ہے, مے بی میں اگلی کلاس میں نہ آ سکوں. تو میں اس کو جتنا ایکسیلنس کے لیول پر کر سکتی ہوں مجھے کرنا چاہیے. جتنے اچھے سے میں اس کو کر سکتی ہوں مجھے کرنا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے دوبارہ موقع ملے گا بھی یا نہیں. اور یہ چیز الحمدللہ بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے. ہم نماز نبوی پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ایک نصیحت ہم سب کو کی ہے کہ ہر نماز کو کیسے پڑھو؟ آخری نماز سمجھ کے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی انٹینشنز, آپ کی اٹینشن بڑھ جاتی ہے, آپ کی کوالٹی آف صلاح بڑھ جاتی ہے. اسی لیے تو کہا ہے کہ ہر کام کو آخری کام سمجھ کے کرو. آپ دیکھیے گا کہ ہر کام کی کوالٹی انہینس ہو جائے گی, ہر کام کی کوالٹی بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو آج نماز نبوی کے چیپٹر کو ہم یہیں روکیں گے. اگلا چیپٹر جو نیا شروع ہونے والا ہے اس کو اگلی کلاس میں شروع کریں گے. جتنا آج پڑھایا ہے واضح ہے. چلیں الحمدللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.